ان اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محترم علماء کرام، سادات اعظام، محترم رانا عبدالغفار صاحب اور ان کے تمام برادران، جن کے والد گرامی مرحوم حاجی محمد صدیق، اللہ انہیں غنی کی رحمت فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کی اظہار ثواب کی اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں، اور تمام حاضرین، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے دنیا و آخرت کی کامیابی کا انحصار ایمان کے بعد ایک عقیدہ اور ایک مضبوط قول ہے جو بندہ اگر اپنا لے، جتنی اس نے زندگی گزارنی ہے اس دنیا میں، کوئی 70 سال گزارے گا، کوئی 90 سال گزارے گا، کوئی 80 سال، بلا حاضر قیاس۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ اوسطاً عمر اس امت کی 70 سال 60 سال کے درمیان ہے۔ وہ جتنی بھی عمر گزارے گا، اگر اس قول کو پھر سے جا بنائے، اس پہ فوکس کرے، اسے اپنائے، اس عقیدے کو پختہ طور پر زندگی میں لاگو کر لے، اس قول کو، تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ دنیا کی بھی کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی، قبر میں بھی اس کو اللہ پاک استقامت عطا کرے گا، اور حشر میں بھی اللہ پاک اسے عظمتیں اور فضیلتیں اور رفعتیں عطا کرے گا۔ وقت کا ابتدائیہ میرے دماغ سے غلط نکل گیا، اصل ہے یثبت اللہ، ان اللہ نہیں، یثبت اللہ، اللہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اللہ استحکام اور مضبوطی عطا کرتا ہے۔ کسے؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ کس سے؟ کس شے سے ثابت قدمی دیتا ہے؟ بالقول ثابت، کسی مضبوط، مستحکم اور ثابت قول کے ذریعے سے، یعنی اہل ایمان میں سے اللہ ثابت قدمی ایمان والوں کو دیتا ہے، اور ان ایمان والوں میں استحکام، عظمت، رفعتیں، بلندیاں، فضیلتیں، بزرگیاں اور مضبوطیاں ایمان والوں میں سے اس ایمان والے کو دیتا ہے کہ جو ایک قول ثابت کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ ایک قول ہے، اس کے ذریعے سے اللہ دیتا ہے قول ثابت کو، مستحکم کو، مضبوط کو۔ کہاں کہاں دیتا ہے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی۔ یہاں پہلی بات سمجھ لیں، یہ جب آیا مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کروایا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا، بخاری شریف میں، اور کم و بیش ہر مفسر نے اس آیت کی تشریح میں اس حدیث کو کوٹ کیا، اس حدیث پاک کو لکھا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ آیت مبارکہ سنائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ اہل ایمان میں سے اہل ایمان کو
مضبوطی استحکام عطا کرتا ہے ثابت مضبوط قول کے ذریعے سے. فی الحیات الدنیا، جب آپ نے یہ پڑھا کہ فی الحیات الدنیا تو آپ نے فرمایا لوگوں اس آیت مبارکہ میں دنیا سے مراد فی الحیات الدنیا، اس سے مراد یہ دنیا ہے، یعنی یہاں بھی جسے عزت استحکام ملتا ہے اللہ دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ استحکام دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہاں آخرت سے مراد حشر کا دن نہیں ہے، قیامت کا دن نہیں ہے، بلکہ آپ نے جمع کر کے صحابہ کو بالالتزام و بالاہتمام فرمایا آخرت سے مراد قبر کی زندگی ہے. یہاں آخرت سے مراد فی الآخرہ سے مراد آخرت، حشر، قبر، قیامت نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اس سے مراد قبر کی زندگی. اس سے یہ عقیدہ اخذ ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، اگر مرنے کے بعد قبر والے کا کوئی تعلق پیچھے نہیں رہا، کوئی رشتہ نہیں رہا، کوئی واسطہ نہیں رہا، کوئی رابطہ نہیں رہا، اگر قبر میں جانے کے بعد قبر والے کا کوئی تعلق پیچھے نہیں رہا اور معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گیا، اب اس کا کوئی رابطہ نہیں، تعلق نہیں، قیامت کے دن اٹھے گا، تو بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. آقا نے فرمایا اس سے مراد قبر ہے، تو حشر میں کوئی قبر ہوگی، قیامت میں کوئی قبر ہوگی؟ تو قبر تو اسی دنیا میں ہے، قبر تو اس دنیا میں ہے. اگر قبر والے نے مر کے اس کا کوئی تعلق ہی دنیا سے نہ بچا تو پھر ایسا جملہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کہنا کہ یہ زندگی قبر کی والی بات ہے، آخرت سے مراد قبر والی زندگی ہے، تو معاذ اللہ پھر تو یہ بے معنی ہو گئی بات، پھر تو یہ لغو بات ہو گئی. پھر تو سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ اب جب جو مر گیا اور مر کے مٹی ہو گیا اور اس کا تعلق کوئی پیچھے نہیں رہا، تو اب اگر اس کا تعلق ہی کوئی نہیں رہا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی زندگی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اٹھنا تو حشر نہیں ہے نا اس میں. تو یہ بات لغو ہو جاتی ہے اگر دنیا سے کوئی تعلق نہ رہے. تو پتہ چلا کہ یہ عقیدہ لغو ہے کہ قبر میں جانے والے کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، یہ عقیدہ لغو ہے، باطل ہے. اگر دنیا کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام کو اس وضاحت کی ضرورت نہ ہوتی کہ یہ قبر کی زندگی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جانے کے بعد اہل قبور کا کوئی نہ کوئی تعلق پیچھے رہتا ہے، کوئی نہ کوئی رابطہ رہتا ہے، کوئی نہ کوئی تعلق ایسا ہے جسے حضور بیان کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات یہ بات سمجھیں کہ اہل قبور کا رابطہ دنیا سے نہیں منقطع ہوتا، انہیں ثواب بھی پہنچتے ہیں، انہیں سلام بھی پہنچتے ہیں، اور رد سلام تمہارے سلام کو سن کے سلاموں کے جواب بھی دیتے ہیں، وہ جواب بھی دیتے ہیں. اب آ جائیں، یہاں تو بہت ساری موضوعات ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن میں ایک بات پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ کوئی مضبوط قول اگر عمل ایمان والا اپنا لے، اس کا عقیدہ اس قول پہ قائم ہو جائے اور متزلزل نہ ہو اور حرص نہ بنائے کسی ایک قول کو، تو اس قول کی عظمت، رفعت، بلندی اور برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عقیدے اور اس قول کے ذریعے سے اور اس پر مضبوط رہنے کے ذریعے سے دنیا، قبر اور حشر کی عزتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. اب قول تین بن جاتے ہیں. قول ہمارے معاشرے میں
ایک قول ہے اللہ بس اللہ ہے، توحید کی بات کرو، ربوبیت کی بات کرو، اللہ کی بات کرو، اور کسی کی بات کرنا شرک ہے۔ ایک ساتھ اور ملا دیتے ہیں کہ اللہ کی بات کرو، دین کی بات کرو۔ اللہ کی بات کرنی ہے، دین کی بات کرنی، اور کسی کی نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ رسول کی بھی تو شرک ہو جائے گا، صوفیاء کی اولیاء کی اللہ والوں کی شرک ہو جائے گا۔ ایسا ہے نا عقیدہ؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی بات کرو، توحید کی بات کرو، دین کی بات کرو، اس سے آگے کی تو شرک ہو گئے۔ اب آئیے میں صحیح حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے سمجھتے ہیں کہ اصل بات کرنی کس کی ہے۔ اصل بات کس کی کرنی ہے کہ بندے تیری دنیا بھی بچ جائے، تیرا دین بھی بچ جائے، تجھے قبر میں بھی جنت کی سیریں کروائی جائیں، اور حشر کی بھی اللہ پاک جنت کی عظمت عطا فرمائی جائیں۔ وہ کس کی بات کرنی ہے، کس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اب آئیے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، صحاح ستہ میں اور دیگر بہت سی کتب میں ایک مشہور حدیث پاک ہے، اسی سے سمجھتے ہیں جو آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، جیسے کتنا حاجی صاحب رانا برادران کے والد گرامی مرحوم اللہ علیہ وسلم کے رحمت، جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین عائز و قارب اسے غسل دیتے ہیں اور دفن دیتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اسے قبر میں رکھ دیتے ہیں، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اوپر مٹی ڈالتے ہیں، قبر بناتے ہیں اور پلٹتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے، اتنی جلدی ہوتا ہے کہ آقا نے فرمایا جب وہ قبر میں رکھنے کے بعد پلٹتے ہیں تو مسلم شریف کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں یسمع قرعن علیہم، اندر پڑا ہوا میت ان پلٹنے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یسمع قرعن علیہم، ان کی قدموں کی، جوتیوں کی آہٹ ہو سکتی ہے، یہ جا سکتی ہے یہ آواز جو ہے۔ میں کر رہا تھا ایک ہوتی ہے آواز، یہ جو میں بول رہا ہوں تو آپ آواز سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے۔ ایک ہوتی ہے آہٹ، آہٹ اور آواز میں فرق ہوتا ہے۔ آہٹ آواز اسے کہتے ہیں جو بلند ہر کوئی آرام سے سن لیتا ہے، یہ جیسے آواز آپ کو آ رہی ہے آپ سن رہے ہیں، یہ آواز ہے، اونچ یعنی اس میں لاؤڈ ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے۔ آہٹ کسے کہتے ہیں؟ اندھیرا ہو، سناٹا چھایا ہو، خاموشی ہو، رات کے 2-3 بجے پردہ ہلے تھوڑا سا، اس تھوڑے کے پردے ہلنے کی ہلکی سی آواز آتی ہے، سناٹے کے اندر سنائی دیتی ہے، اس ہلکی آواز کو عربی میں قرع کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ۔ قربان جائیں، قبر میں جانے کے بعد میت کی آقا نے فرمایا سماعت بھی بڑھ جاتی ہے، اللہ، بصارت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی اتنی زیادہ بصارت ہو جاتا، سماعت ہو جاتی ہے کہ آپ نے قبر میں رکھا، اوپر منو مٹی ڈال دی اور آپ چل پڑے تو حضور نے وہاں پر آواز کی بات نہیں کی، میں آہٹ بھی ہو تو باہر والوں کی سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلنے والے تو قبر کے اندر نہیں چل رہے تھے، نہیں چل رہے، وہ تو باہر چل رہے تھے، وہ قبر کے اندر پڑا تھا، اور حضور نے فرمایا وہ سنتا ہے۔ کیا مانا کہ دنیا اور قبر والے کا کچھ نہ کچھ تو تعلق ہے اگر سنتا ہے، بے شک، بے شک، سبحان وہ اللہ۔ کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، یعنی اتنی جلدی یہ کام ہوتا ہے کہ ابھی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ جاءنی ملکان،
اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. دو فرشتے آگے کیا کرتے ہیں؟ شعودان روحہ فی جسدہ، وہ جو انہوں نے اس کی روح نکالی تھی، وہ پہلا کام یہ آگے کرتے ہیں کہ اس کی روح واپس اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ اور یہ لسان ہیما، اور دونوں اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اس میت کو اٹھا کے بٹھا کھا دیتے ہیں. وہ بیٹھ جاتا ہے. اب توجہ سے بات سمجھیں. ہاں سبحان اللہ. ایک ہے کال تو عید کی بات کرو، عید کی بات کرو، یہی بات ہوتی ہے. ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ قول ثابت کون، فیصلہ کون، قول کون سا. واہ واہ عید سبحان ہے اللہ کیا؟ سبحان اللہ. اب وہ جب بٹھا دیتے ہیں تو آقا نے فرمایا کہ یہ ہم سب سے بھی ہوگا، ہر ایک سے ہوگا. بٹھا دیا. اب وہ اس سے سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں. پہلا سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون سا ہے؟ جی تیرا رب کون سا ہے؟ رب کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ اللہ. ربی سبحان اللہ. واحد. میرا رب وہ ہے جو واحد ہے. واحد ہے. سبحان اللہ. یعنی اس نے اللہ کہہ کے الوہیت کا اعلان کیا، ربی کہہ کے اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، اور واحد کہہ کے توحید کا اعلان کیا. سبحان اللہ. اللہ ربی واحد. اس تین کلمات میں الوہیت کا بھی اعلان ہو گیا، ربوبیت کا بھی اعلان ہو گیا، اور توحید کا بھی اعلان ہو گیا. اب آ جائیں، اگر ساری بات توحید کی ہے، اگر ساری نجات اور قول ثابت اللہ ایک ہے، یہی ہے، الوہیت کا مالک ہے، اسی پہ ہے، تو اس نے توحید کا بھی اعلان کر دیا، ربوبیت کا بھی اعلان کر دیا، اور اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان کر دیا. اگر ساری نجات توحید پہ ہے تو اگلا سوال کرنا چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیں، دیکھیے آج کل کمپنیاں اور ادارے، سرکاری ادارے، وہ کہتے ہیں کہ ویکینسی آئی ہے، درخواستیں دیں. بندہ نوکری کے لیے درخواست دیتا ہے، وہ ایک جوری بٹھا دیتے ہیں جو انٹرویو لیتے ہیں. انٹرویو لینے والوں اس سے 4-5 سوال کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ مگر 4-5 سوالوں میں ایک فیصلہ کن ہوتا ہے بے شک. کہ اگر اس نے یہ جواب دے دیا تو اس کو نوکری دے دے گی. ٹھیک ہوگی بات؟ اب اس نے پہلا سوال کیا، اس نے جواب دے دیا. اگر وہی فیصلہ کن ہے اور اسی پہ نوکری دینی تھی تو اگلا کیوں کر رہا ہے؟ اگلا اس لیے کر رہا ہے کہ یہ فیصلہ کن نہیں ہے. پہلے اگلا بھی بتا بھئی، یہ تو تو نے دے دیا جواب، کہیں اگلا بھی تمہیں آ کر بھی نہیں آتا. اگلا سوال کرنے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلا سوال فیصلہ کن نہ تھا. یہ پہلا سوال اگر فیصلہ کن ہوتا تو اگلا کیوں پوچھا جاتا. بہت اچھا. اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ پاک، اللہ کا رسول نہ وقت ضائع کرنے کی تعلیم دیتا ہے، سبحان اللہ. بے شک. نہ وقت کو ضائع کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور نہ فضولیات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے. اگر سوال یہ ہے کہ اگر توحید پر ہی ساری نجات تھی تو پھر اگلا سوال کرنا وقت کا ضیاع ہوگا اگر اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہے. مزید سوال کرنا پھر وقت کا ضیاع ہوا نا. اگر بات ساری توحید کی ہے، الوہیت کی ہے، اللہ کی بات کرنی تھی تو اس نے تو کر دی. بھئی اس نے تو کر دی. اس نے الوہیت کا بھی اعلان کر دیا، ربوبیت کا بھی اعلان کر دیا، توحید کا بھی اعلان کر دیا. پوچھتے ہیں مولا تیری الوہیت کا بھی اعلان کر رہا ہے، تیری پہچان کی کر لی اس نے،
اس نے تیری الوہیت ربوبیت توحید کا اعلان کر دیا، اب جنتی بستر لگا دے۔ اللہ پاک کہتا ہے نہیں میری بات تو سارے کرتے ہیں۔ بے شک کیا بہت میری اچھی کون سی بات ہے؟ میری بات تو یہودی کہتا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، وہ تو یہودی بھی کرتا ہے، وہ تو عیسائی بھی کرتا ہے۔ اور آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، یاد رکھیں اللہ کی بات اب زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جو اللہ کو نہیں مانتا، ہر مذہب مانتا ہے بے شک۔ فرشتے کہتے ہیں مولا تیری پہچان کر لی اس نے، اب چھوڑ دیں۔ اللہ پاک کہتا ہے نہیں میری تو سارے کرتے ہیں، آگے پوچھو، آگے پوچھو۔ اگلے کا بھی جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ اگلا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ بات ساری توحید کی نہیں ہے، بات ساری توحید کی نہیں ہے۔ بہت اچھے بہت اچھے علامہ صاحب، بہت اچھے۔ ساری کہہ رہا ہوں جس کا مطلب ہے کہ ہے ضرور مگر ساری نہیں ہے۔ اب آگے چلیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کرو دین کی بات کرو، بس ختم کہانی۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں آگے پوچھو۔ اگلا سوال کرتے ہیں ماں دین، اچھا بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بھائی اللہ کی بھی پہچان ہو گئی، دین کی بھی بات ہو گئی، اور باقی کچھ بچا ہے واہ، باقی کچھ بچا ہاں جی۔ دین کی بات کرو، اللہ کی بات کرو تو کر دی اس نے، واہ دین کی بھی ہو گئی۔ اب فرشتے کہتے ہیں مولا تیری توحید کا اعلان کر چکا، تیری الوہیت کا اعلان کر چکا، تیری ربوبیت کا اعلان کر چکا، تیرے دین کا بھی کر چکا، اب جنتی بستر لگا دے، نہیں اب اسی قبر کو جنت بنا دے۔ آواز آتی ہے فرشتوں میری تو بات کرتا ہے، دین کی تو بات کرتا ہے، یہ تو پوچھو میرا پتہ کس نے بتایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ یہ میرے ہونے کی خبر کس نے دی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے دین کو کس نے سمجھایا؟ فرشتوں مجھے الگ سے اپنی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو ساری کائنات بنائی اس لیے تھی، قرآن میں نہیں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، سبحان اللہ پیارے تیرے رب نے کہا، میں تو اپنا رب ہونا بھی محمد کی نسبت سے تعارف کرواتا ہوں۔ اگلا سوال کرو، اللہ کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، اب پوچھو ذرا یار کی بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میرے محبوب کی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سبحان اللہ، اصل تو فیصلہ وہاں ہوگا، وہاں ہوگا۔ سبحان اللہ اصل تو فیصلہ وہاں ہوگا۔ بے شک بے کہ شک۔ کہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ احسان فراموش تو نہیں ہے؟ بھئی جس نے رب کا پتہ بتا دیا، جس نے دین کا پتہ بتا دیا، اس کو کہتا ہے تو جا تیری ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ احسان فراموشی ہوتی ہے کہ کسی کا احسان نہ ماننا۔ اللہ پاک کہتا ہے نہیں میری بات بھی ہو گئی، دین کی بات بھی ہو گئی، اب دین پہنچانے والے کی بھی پوچھ لو نا اس سے ذرا۔ اگلا سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں من نبیک، سبحان اللہ یہ بتا دیں سبحان اللہ، کون سا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد سبحان اللہ۔ کہتا ہے تو اب آواز آتی ہے صدق عبدی، سبحان اللہ میرے بندے نے میرے محبوب کی بات کی۔ سبحان اللہ۔ جب اپنی بات ہوئی تو خاموش رہا، جب واہ، دین کی بات ہوئی تو خاموش رہا، جب محبوب کی بات ہوئی تو بول پڑا صدق عبدی۔ ارے مبارک ہو بندے، تو سچا ہے کہ تو نے مجھے بھی یاد رکھا، دین کو بھی یاد رکھا، اور مجھے اور دین کو یاد رکھا اس پر کہ تو نے اس دین کا اظہار کی، محمد سے سننے والا ہی
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے فرشتوں اس کے لیے جنتی بستر لگا سبحان اللہ سبحان جنتی جوڑا پہنا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ اور جنت کی طرف اس کی قبر کے دروازے حد نگاہ تک کھول سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالقول ثابت توحید خالی نہیں ہے بالقول ثابت خالی دین کی بات نہیں ہے بالقول ثابت یہ ہے کہ تم یار کی بات کرو جیسے کسی نے کہا محمد محمد کہے دے گزر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد جب لیندے گزر گئی اذکر احمد بلیندے گزر بلیندے گا واہ واہ اب کئیوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی 3 سوال اس میں کرنے تھے 3 سوال کرنے تھے آپ کو پتہ ہے میں حضور سیدی شیخ الاسلام کا شاگرد ہوں اور آپ نے فرمایا کہ بیٹے یہ دور کہانیاں سنانے کا نہیں واہ 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 بزرگ کی کہانی سنا کے تو عقیدہ اخذ کریں یہ دور نہیں ہے بزرگوں کی کہانی اہل محبت کے لیے ہوتی ہے مگر دین قرآن اور حدیث دین قرآن اور حدیث سے بنتا ہے اس میں ڈوب جاؤ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے ہر سوال کا جواب حدیث میں ہے سبحان اللہ بے شک میں بڑا ڈر کے کہہ رہا ہوں بڑا ڈر کے بلکہ ابھی دوست نے یہ بات بھی کی اس بات پہ فخر ہے کہ جس میں خانے سے پیتے ہیں کیا کہتے ہیں نصرتی خیرانے بدسائیں بے شک واہ 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 علامہ صاحب بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ اہل سنت کا کوئی عقیدہ لے آئیں سبحان اللہ سنت کا کوئی عقیدہ لے آئیں اللہ کی توفیق سے اللہ کی عطا سے آپ ہمیں سب اسلام کے نعرہ پاک اور جوڑوں کے صدقے سے منہاج القرآن اہل سنت کے ہر عقیدے کو قرآن اور حدیث سے بیان کرے گا قرآن کی آیتیں پیش کرے گا اہل سنت کے ہر عقیدے سبحان اللہ بہت اچھے مبنی پر قرآن ہے مبنی پر حدیث سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ ماشاء جو اللہ ہم نے بات کی تو یہ ہو گیا ایک حصہ بھئی انہوں نے 3 سوال کیے تھے ٹھیک ہے وہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے اس نے کہا میرا دین اسلام ہے اس نے کہا میرے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس کا برعکس بھی سن رہے ہیں اس کا چلو یہ تو ہو گیا نا مسلمان مومن تھا نیک تھا صالح تھا بادشاہ تھا اب اگلا حصہ سنیں جب کوئی بندہ کافر ہوتا ہے جب کوئی بندہ کافر ہوتا ہے گناہگار پڑھلے درجے کا بے دین ہوتا ہے اس سے بھی سوال ہوتے ہیں یہ تو نیک کی بات آ گئی اب بد کی طرف آ جائیں آقا نے فرمایا جب بد سے پوچھا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے من ربک وہی سوال من ربک وہ کہتا ہے ہاں لا ادری ہائے افسوس میں جانتا ہی نہیں رب ہے کون میں جانتا ہی نہیں رب کون ہے بھئی رب کا انکار کر دیا اب آگے کچھ پوچھنا چاہیے کیوں پوچھا جاتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں میری بات نہیں کرتا تو چھوڑو اگلی پوچھو وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے من ربک کا جواب نہیں دیا ما دین تیرا دین کیا ہے پھر کہتا ہے ہاں لا ادری ہائے افسوس میں جانتا ہی نہیں دین کیا ہے فرشتے کہتے ہیں مولا تیرا بھی انکار کر گیا تیرے دین کا بھی انکار کر گیا اب پکڑ لیں اب مارے گورے سے اب جہنمی بستر لگا دیں آواز آتی ہے نہیں یار کا تو پوچھ لو واہ بہت اچھے پیارے کا تو پوچھ لو بہت اچھے پوچھنے کا مقصد کیا ہے شاید جانتا ہو کہ اگر مجھے بھول گیا تو کوئی بات نہیں شاید کو یاد رکھتا ہے وہ پوچھ لو
पूछ लो हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लो, मेरी बात छोड़ो। सुभान अल्लाह वाह जी वाह दीन की बात छोड़ो, यार का पूछो। शायद कहते पहचानता हूँ, है सुभान अल्लाह शायद उसी गलियों में बोझे लेता हूँ, शायद उसकी जुल्फों पर चढ़ता हूँ, वाह शायद उसकी बात आने पर इसकी आंखें बरसती हो, सुभान अल्लाह शायद महबूब से प्यार हो, कल्बी मोहब्बत इसकी दीवानी का ताल्लुक हो। तो फिर मैं अब मुझे मुस्तफा से प्यार है। अगर इसे भी मुस्तफा से प्यार हुआ तो प्यार में तो एक हो गए ना। वाह 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 बेटी हाँ किथे तेरी सना हाँ गुस्ताख किया किथे जा लड़ी सुभान अल्लाह ये मौला माशा तेरा महबूब भी वही, मेरा महबूब भी वही। वही है तू भी उसी मुखड़े को तकता रहता है जिस मुखड़े को तकने के लिए मेरी आंखें तरसती है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह तौहीद का इनकार किया, मुनादी खामोश रहा। दीन का इनकार किया, मुनादी खामोश रहा। अब फरमाया यार की बात करो, महबूब का पूछो। वो तीसरा सवाल करते हैं कि तीसरा सवाल करने के बाद फिर कोई सवाल नहीं करते। है वाह वाह क्या बात मन नबी युग। है अच्छा ये बता नबी कौन है तेरा? है अब वो कहते हैं हाँ ला अदरी बस ये बात करता है कज़ा अब्दी आवाज आती है, मुनादी बोलता है मेरे बंदे ने झूठ बोला, बदबख्त तूने मुझे बुला दिया, मैंने परवाह नहीं की, है दिया। तूने मेरे दीन को बुला दिया, मैंने परवाह नहीं की, मेरे यार को भी बुलाता है, नबी को बुला दिया। कज़ा अब्दी आवाज आती है मेरा बंदा झूठा है, बेईमान है। फफरिशुहु मिनन नार वहबिशुहु मिनन नार वफ्ताहु लहु बाबन मिनन नार। जहन्नमी बिस्तर लगा दो, जहन्नमी जोड़ा पहना दो, हत्ते निकाल कर इसकी कब्र को जहन्नुम बना दो। है युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलि साबित। अल्लाह साबित कौल के जरिए से अहले ईमान को यहाँ भी इस्तेहकाम देता है। बेशक कब्र में भी इस्तेहकाम देता देता है, है। हश्र में भी इस्तेहकाम देता है। बेशक। लोगों, वो कौल साबित मुस्तफा की मोहब्बत है, आका का प्यार है, आका की पहचान है, आका की कुर्बत है। याद रख लो जो जितना मुस्तफा के करीब हो गया, कोई सदीक हो गया, कोई उमर हो गया, कोई उस्मान वाली हो गया, जो जितना मुस्तफा से दूर हो गया, अब्दुल्ला बिन उबई हो गया, नमाज़ें पढ़ के भी कुछ ना पा सका। हाँ बेशक हाँ नमाज़ें पढ़ के भी कुछ ना पा पा सका। कौल साबित हुजूर की मोहब्बत है, बेशक कौल साबित यार की बात है। और तारीख गवाह है, जिसने भी महबूब की बात की इस दुनिया में जिंदगी में भी अज़मत उसे मिली, हाँ। कब्र में भी अल्लाह पाक अज़मत उसे बता। क्या बात अच्छा माशा यहाँ एक और सवाल है भाई, देखिए मैंने एक मिसाल दी थी कि एग्जामिनर है, वो नौकरी देने वाली जो जूरी बनी है, उन्हें कहा जाए कंपनी की तरफ से भाई हमारे पास वक्त कम है, ये 3-4 सवाल ना करो, एक ही करो, 3-4 ना करो, एक ही करो तो वो कौन से निकालेंगे? जरूरी अहम निकालेंगे या गैर जरूरी निकालेंगे? भाई जो जरूरी होंगे, जब एक ही सवाल जरूरी पूछ रहे हैं, एक ही हाँ, पूछना है, जरूरी सवाल वो हो समझते हैं भाई ये 3 सवाल हैं आप कर रहे हैं, वक्त हमारे पास कम है, आप 3 ना करो, एक ही करो। अब वो जो निकालेंगे कि ये ना करो, ये ना करो, वो जरूरी थे कि गैर जरूरी? गैर जरूरी थे। अब वो कहते हैं एक ही करो, वो कौन सा है? हाँ जो जरूरी है, हतनी है, वही कहेंगे ना। अब आ जाएंगे, ये हदीस जो मैंने बयान की है ये बुखारी में नहीं है, ये हदीस जो मैंने पढ़ी और आप पढ़ते रहते हैं बुखारी में नहीं है। बुखारी ने जो हदीस बयान की सही बुखारी में है, उसमें 3 सवाल नहीं है, एक ही है। कोई अल्लाह पाक ने भी कहा भाई ये 3 ना पूछो, ये 3 सवाल ना करो। मन रब्बुक, तेरा रब कौन सा है? माँ दीनुक, तेरा दीन कौन सा है? मन नबीयुक, तेरा नबी को, ये 3 ना करो, एक ही करो, एक ही करो। मौला कौन सा निकाले? एक तरफ तेरी तौहीद है, एक तरफ तेरा दीन है,
اور ایک طرف تیرا محبوب محبوب ہے سبحان اللہ. نکالے کون کون سے ہیں؟ آج یہ بخاری سن لیتے ہیں. ہاں. بخاری سن لیتے ہیں کہ مولا نے چھانٹی کیسے کی. واہ جی واہ 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 رب کریم نے اس کے رسول نے چھانٹی کیسے کی. کون کون سے نکالے سوال. بخاری شریف میں حدیث ہے جب بندہ مر جاتا ہے اور اس کے لواحقین اسے قبر میں رکھ کے پلٹتے ہیں تو قربان جائے. آقا نے فرمایا ادھر دو فرشتے آتے ہیں تو میں بھی آ جاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ جی واہ سبحان اللہ. صاحب مبارک ہو. ابھی ہمیں تو خبر نہیں مصطفیٰ کا مکھڑا کیسا تھا. آج صدیق تو تک چکا. سبحان اللہ. ہم کہہ سکتے ہیں رانا صاحب آپ کے والد گرامی ارے قربان جائیں قبر کی پہلی شام ہوگی, قبر کی پہلی رات ہوگی, جس یار کی گلیاں دیکھنے کے لیے ترستے ہو. آقا کہتے ہیں جب میرا بندہ, میرا غلام, میرا عاشق, میری عصمت والا, میرا کلمہ پڑھنے والا قبر میں آئے گا, ارے حضور کو کتنا خیال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کتنا پیار ہے ہم سے کہ فرشتے سوال پوچھنے آئے. آقا نے فرمایا میں بھی آ جاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور بھی آ جاتے ہیں. اس لیے آپ سے کہتے ہیں ارے وہ تو ڈھونڈتے رہتے ہیں کب موت آئے گی. بے شک بے شک. واہ واہ. جنہوں نے کوٹھیاں, بنگلے, گاڑیاں, بینک بیلنس, مربع ان سے دل لگا رکھا ہے. جب ان سے دل لگائیں تو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. اور اگر دل مصطفیٰ سے لگتا ہے, دل گنبد خضرا بانی سے لگتا ہے, تو خدا کی قسم وہ تو انتظار کرتا رہتا ہے کب پیغام آئے گا, کس رات محبوب کی ملاقات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے فرمایا ادھر وہ آتے ہیں ادھر میں بھی آ جاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بھی آ جاتا ہوں. اب وہ فرشتے اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں. اب سوال کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی کرتے ہیں. ایک ہی سوال کرتے ہیں, تین نہیں کرتے. تین نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ من ربو کو نہیں پوچھتے, رب کا پتہ نہیں پوچھتے, دین کا پتہ نہیں پوچھتے. سب پہلے تو تھا نا من نبی یق, کہ تیرا نبی کون سا, پہلے یہ سوال تھا. اب یہاں انداز ہی بدل دیا. انداز بدل دیا. اسے بٹھاتے ہیں, اٹھ کے بیٹھتا ہے. وہ فرشتے یوں مصطفیٰ کے مکھڑے کی طرف اشارہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا بہت اچھا. اس مکھڑے کو دیکھ. سبحان اللہ. اس مکھڑے کو دیکھ. اور ان کا سوال کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں نہ رب کا پتہ نہ دین کا پتہ, کچھ نہیں پوچھتے. وہ کہتے ہیں یہ اتنا ضروری نہیں جتنا ضروری یہ مکھڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اہل سنت. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب زبانی سے کر سکتے ماشاء اللہ ماشاء رسول تو ایسا نہیں کرتا. واہ واہ واہ. وہ تو نہیں کرتا. سارے سوال نکال کے اللہ پاک کہتا نہیں اب زیادہ سوال نہ کرو, ایک ہی پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھو. کیوں مولا؟ بالقول ثابت, کیونکہ میرے نزدیک بس وہی سوال ہے. سبحان اللہ. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یوں اشارہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اشارہ کر کے سوال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ما کنت تقول. سبحان اللہ. هذا رجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بندوہا کا مکھڑا ہے اس سے متعلق کیا کہا کرنا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہا کرتا تھا, یہ بھی کیا کہتا ہے. واہ. حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا عادل ان کی پناہ. بے شک بے شک. کیا کہا کرتا عادل ان کی پناہ. سبحان اللہ. ان سے مان گیا. وہاں دیکھ کے تو ہر کوئی جان جائے گا بات تو اسی کی تھی. سبحان اللہ. یہ کہتے کہ اب کیا کہتا ہے, یوں نہیں پیچھے کیا کہتا کہا کر ما کنت تقول.
عربی قاعدہ ہے کہ جب کان مضارع پر داخل ہو جائے، جب کانا مضارع پہ داخل ہو تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ ماضی استمراری یعنی پچھلی زندگی سے لے کر یہاں تک پچھلا سارا ملائیں گے۔ وہاں کیا کہتا تھا؟ یہاں تو دیکھ کے ہر کوئی مان جائے گا، یہاں تو عبدالحا کا مکھڑا دیکھ کے ہر کوئی مان جائے گا۔ پیچھے کیا کہتا تھا؟ کیا تھا؟ وہاں کی بات کر۔ مجلے لگا کے لوگوں کو کہتا تھا اس مدعا عبدالحا کے مکھڑے کی بات کرنا شرک ہے، یہ کہتا تھا۔ میلاد نہ مناؤ شرک ہے، محبوب کی محبت شرک ہے۔ عبدالحا کے مکھڑے کی بات سنتا نہیں تھا، تو کہتا نہیں تھا۔ اب کی بات نہیں، اب تو تو نے دیکھ لیا نا، سبحان اللہ، دیکھ کے تو ہر کوئی مانے گا۔ یہ بتا پیچھے کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا رجل لمحمد۔ ارے قربان جائیں، سبحان اللہ۔ اب جو عاشق ہوگا، سبحان اللہ عاشق ہوگا، وہ تو میرا وجدان کہتا ہے وہ ٹپے نہیں پڑتے ہوتے، ٹپے جون میں ایک ٹپا ہے، گڈی آ گئی اسٹیشن سے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ آ گئی اسٹیشن سے، پرا ہٹ دے بابو سن مایا مایا ویکھن دے۔ بہت اچھے علامہ صاحب، بہت اچھے۔ کہتا ہے جب فرشتہ کہے گا کہ اس کے متعلق کیا کہتا تھا، تو پھر عاشق بول اٹھے گا جو ساری زندگی یار کی باتیں کرتا رہا، جو ساری زندگی بددعا کے مکھڑے کی باتیں کرتا رہا، کبھی بندے کی زلفوں کی باتیں، کبھی آقا کے ذکر کے لیے۔ ارے جب نہیں ملتی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی سکون کی دولت، ہم پھر ان کی محفل کو سجا دیتے ہیں۔ جو بہانے سے متحدہ کی مکھڑے کی باتیں کرتا تھا، فرشتہ پوچھے گا یہ کون ہے؟ بتا کیا کہتا تھا؟ عاشق کہے گا پرا ہٹ دے بابو سن مایا ویکھن دے۔ ارے بات کے پہنچا ہوں ہماری زندگی بے شک بے شک، بہت اسی اچھا۔ مکھڑے کے لیے تو میں نے زندگی گزاری، سبحان اللہ، اسی مکھڑے کے لیے تو میں نے موت تک گیا۔ اس کی خاطر نہ میں نے رشتوں کی پرواہ کی، اس کی خاطر نہ میں نے مال کی پرواہ کی، نہ میں نے جان کی پرواہ کی، نہ کسی کرام، نہ کسی شکیل، نہ کسی بدبخت نمرود کی پرواہ کی۔ اس مکھڑے کی ایک مسکراہٹ کی خاطر تو میں جیتا تھا۔ سبحان اللہ، اور آج جو مکھڑا آیا ہے تو پوچھتا ہے کون ہے؟ سبحان اللہ، ہٹ دے بابو سانو مایا ویکھن دے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں سوال بھی بدل گیا، انداز بھی بدل گیا، اور اللہ نے توحید کا بھی نکال دیا، دین کا بھی نکال دیا۔ ایک ہی سوال پوچھا کہ بس اتنا پوچھ لو، یار کی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بس بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے سنیں، آگے اب جب اس نے پہچان کر لی، یہاں تک ہماری گفتگو حدیث پاک سے ثابت ہو گیا، بالقول ثابت محمد مصطفیٰ کی پہچان، حضور کی پہچان، حضور کی پہچان، حضور کی پہچان، آقا کی محبت۔ اگر دل میں حضور کی محبت نہ رہی اور دل میں حضور کا ادب نہ رہا اور آقا علیہ السلام سے پیار نہ رہا، تو یاد رکھ لو کہ آپ کی توحید آپ کو بچا نہ سکے گی، پھر آپ کے دین کی بات آپ کو پہچان نہ سکے گی، بے شک۔ اگلی بات آگے حدیث پوری کر لوں۔ اب جب وہ بتا دیتا ہے جنتی بستر لگ گیا، پہلے وہ فرشتے قربان جائیں، سبحان اللہ، پہلے آئے تھے سوال کرنے، پوچھنے، پہلے پوچھنے آئے تھے، پوچھنے آئے تھے، اٹھ کے بٹھایا، چل بھی کھڑا ہو جا، جواب دے۔ پہلے انداز اور تھا، واہ، پہلے انداز اور تھا، اور جو ہی محبوب کی پہچان کی، سبحان اللہ، تو انداز بدل گئے۔ اب سبحان اللہ، بچھاتے پھرتے ہیں، اب اس کے بستر بچھانے لگ گئے، اب قبر کے اندر اس کی صفائی کرنا شروع کر دی، سبحان اللہ، دروازے کھولنے لگ گئے، سبحان اللہ، قربان جائیں
پہلے آئے تھے تو بڑے روب سے آئے تھے، پیار کی پہچان کی تو ساتھ ہی غلامی شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، ساتھ ہی دروازے کھلنے لگے، بہت اچھے، ساتھ ہی جوڑے پہنانا شروع کر دیے۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ جائیں تو پتہ چلا جو مصطفیٰ کا غلام ہو فرشتے بھی اس کے زیر لگی رہتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیر لگی رہتے۔ ہو گیا، اب جنتی بستر لگ گیا، جنتی جوڑا پہنا دیا، جنت کے دروازے کھل گئے۔ اب حدیث میں وہ کہتے ہیں نام سبحان تیرا بستر لگ گیا، سو جا۔ اللہ، ہائے ہائے ہائے، واہ جی واہ، اگلا حدیث کا حصہ بڑا اہم ہے۔ کہتے ہیں نام سو جا، بستر لگ گیا تیرا، سو جا۔ تو 60 سال تھک گیا ہوگا پیار کی باتیں کرتے کرتے، پورا دنیا پھرتے پھرتے، پورا پاکستان پھرتے پھرتے، نہ تجھے دن کے آرام کی پرواہ، نہ تجھے رات کے سکون کی پرواہ، نہ تجھے لوگوں کے دانوں کی پرواہ، نہ تجھے لوگوں کے پتھروں کی پرواہ، نہ کسی کی گالیوں کی پرواہ۔ لوگ گالیاں دیتے تھے، تو جواب بھی نہیں دیتا، پرواہ نہیں تھی۔ تیرے ذہن میں یار ہی یار تھا۔ سبحان اللہ، واہ، تو تھک گیا ہوگا نا، تو نم سو جا۔ وہ کہتے ہیں نم سو جا، وہ کیا کہتا ہے؟ حدیث کے الفاظ وہ کہتا ہے لا، واہ 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 واہ، بہت اچھے، سوؤں گا نہیں، ابھی نہیں سوتا، سوؤں گا نہیں ہے، نہیں سوتا۔ اچھا کیوں نہیں سوتا؟ الفاظ ہیں آرجو یا اہلی، فرشتوں ایک منٹ ٹھہرو، میں گھر سے ہو کے آیا، تم یہیں ٹھہرو، ارجعو الی اہلی واخبرہم، واہ، میں گھر جاتا ہوں اور انہیں بتا کے آتا ہوں کہ بستر جنتی لگ گیا، جنتی جوڑا پہنا دیا، کیوں پہنایا؟ اے میں نے مصطفیٰ کو تو پہچان لیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد کا یار حاجی خواجہ کو تفریح۔ وہ کہتا ہے انہیں بھی بتاؤں کہ نجات کیسے ہوتی ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان وہ تو اللہ، الجھے ہوئے ہیں، انہیں تو بہکانے والے پڑے، وَأَخْبِرُهُمْ، انہیں بھی بتا کے آتا ہے۔ ہاں، سوال پیدا ہوا، یہ حدیث ہے حضور واہ کی، جی واہ، سبحان اللہ، یہ سرکار کی حدیث صحیح ہے، انکار کرو گے تو سب کچھ ختم مٹ جائے گا۔ بے شک، بے شک، بے شک، سوال پیدا ہوا، جب آپ نے دفن کیا تھا، قبر بنائی تھی، آپ حاجی صاحب کے جنازے کے ساتھ بھی گئے تھے نا؟ جی، آپ میں سے جو لوگ گئے، ہاں جی، قبر بنائی، آپ نے اندر رکھا، تو کوئی گھر آنے کا راستہ بنایا تھا؟ نہیں، نہیں، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، دروازہ رکھا تھا؟ نہیں، بہت اچھے، اچھا میں ایک سوال بہت کرتا اچھا۔ ہوں، آپ دو تین بندے ہوں، انہیں آپ ایک کمرے میں بند کر لیں، کھڑکیوں کو تالے لگا دیں، دروازے کو تالے لگا دیں، اب ان تینوں میں سے کوئی ایک یہ کہے گا یار ایک منٹ شہروں میں گھر سے ہو گیا تھا، کہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا تالے لگے ہیں، جانا کدھر سے؟ ہاں، جا ہی نہیں سکتا، بھئی جانا کدھر سے؟ نمبر 1 اور نمبر 2 اگر کہے کہ بھی میں گھر سے ہو کے آتا ہوں تو دوسرے کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، ہاں، یہ کہیں گے نا، ہاں، بھئی گھر سے ہو کے آتا تو ایسے کہہ رہا ہے نا، جائے گا کدھر سے؟ ہاں، جائے گا کدھر؟ راستہ تو ہے نہیں۔ ہاں، نہیں، لیکن حدیث کہتی ہے جب وہ کہتے ہیں نم سو جا تو وہ کہتے ہیں لا، ہاں، واہ، ابھی ٹھہرو فرشتوں، ابھی نہیں سوتا، ارجعو الی اہلی، تم ٹھہرو میں گھر سے ہو کے آتا ہوں، ہاں، سبحان اللہ، واخبرہم، میں گھر جا رہا ہوں، انہیں خبر دے کے آتا ہوں۔ کیا مانا؟ کیا مانا؟ کہ جب بندہ صاحب ہدایت ہوتا ہے، بندہ صاحب ہدایت ہوتا ہے، جو یار کی پہچان کر لے تو حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ جہاں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہاں جنتی بستر کھلا رکھتا ہے، وہاں کوئی ایسا راستہ بھی بنایا جاتا ہے کہ اسے پتہ لگتا ہے یہ راستہ مصطفیٰ کی پہچان، مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا ادب، مصطفیٰ کی ذات عقیدے میں وہ شان عطا کرتی ہے کہ اب جب جنتی بستر لگا، جنت کے دروازے کھلے تو کوئی دروازہ ادھر بھی
भी बनाया गया है सुभान अल्लाह, और खोला गया है सुभान अल्लाह, और उसे वाह, दिखा दिया गया बहुत कि अच्छे, बंदे, बहुत अच्छे। तूने जान की बात की है, जब चाहे ये रास्ता है, जब चाहे घर जा, जब चाहे वापस आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वरना सवाल अबस होगा, हाँ, वरना बहुत उसका अच्छे। कौल अबस होगा, बहुत अच्छे। और ये कौल किसी और का नहीं, ये कौल मोहम्मद मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान मतलब ये हुआ, आका ने फरमाया ना, फिर आखिरा से मुराद आखिरत नहीं कब्र की जिंदगी है। वो जो कह रहा है आजू इला अहली, ठहर जाओ घर से होके आता हूँ, तो इसको कोई रास्ता बनाया गया है, बेशक, वाह वाह, सुभान रास्ता अल्लाह। बनता है जहाँ से वो आ भी सकता आ है, सकते, जा भी सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अब अच्छे, यहाँ माशाअल्लाह। हदीस सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। आप कहते हैं ना जुमेरात की रोटी नहीं, हाँ, जुमेरात की रोटी का असल माखज़ ये हदीस सुभान अल्लाह, आका ने माशाअल्लाह। फरमाया, जब जुमेरात का दिन आता है तो असर से मग़रिब तक अहले कबूर उनकी रूहों को छोड़ दिया जाता है। हर रूह, ये राना बरादरान सुने, हाजी मोहम्मद सदीक साहब, राना मोहम्मद सदीक साहब मरहूम, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत फरमाए, आमीन। और यकीनन फरमाया होगा। तो मैंने देखा इनका ज़ौक़ के तबा सारा इल्म आ रहा है, मुझे भी राना साहब दिखा रहे थे, तो सैयद शेखुल इस्लाम की कुतुब वो रखी हुई है, दीगर दीनी कुतुब रखी हुई, तो वो यानी उनको छोड़ा जाता है जिस घर से जिसका जनाजा उठा होता है, जिस घर से जनाजा उठा था, वो वापस असर से लेके मगरिब तक अपने घर में आके बैठ जाते हैं, अल्लाह तकते रहते हैं अपनी औलाद की तरफ। अगर बाप बेटा हो तो तकता रहता है बाप की तरफ, अल्लाह, भाई हो तो तकता रहता है भाई की तरफ, बहन की तरफ, कि ये मुझे कुछ दे। हदीस के अल्फाज हैं बेसादा कमीन और लुक़मती, वो कोई सदका करके या किसी को खाना खिला के उसका सवाब उसे देता है। आप कहते हैं ये रोटी दे दो, मौला ये मैं अपने बाल के नाम पे दे रहा हूँ, ऐसा कहते हैं, हाँ। अबू के नाम पे दे रहा हूँ। वो जो नाम पे देता है, तो जब वो उसको फिर वो सवाब की सूरत में भी, उनके यहाँ अब दुनिया की कोई हकीकत नहीं रह गई। अल्लाह, उन्हें पता चल जाता है ये दुनिया गंदी है, हाँ, ये झूठ का घर है। मैं पैसा इकट्ठा करता रहा, एक टका मेरे साथ नहीं आया, मैं इस टगों की खातिर बेईमानियां करता रहा, झूठ बोलता रहा, गजल फरेब करता रहा, एक टका नहीं आया। उसकी जमीन मारी, उसकी जमीन मारी, 1 इंच का टुकड़ा नहीं आया। इतनी बड़ी इमारतें कायम करने के लिए जीता रहा, एक इमारत की ईंट मेरे साथ नहीं आई। अरे आएगा क्या? हाँ, वो जो पीछे छोड़ाया था ना, हाँ, उसमें हाँ, खैर की बात आ गई। बेशक, और बेशक, फिर आका ने फरमाया, जब उसके लवाहीन उसे देते हैं, वो लेके जाता है और अपनी कब्रों वाले जो हमसाए होते हैं उन पे नाज करके कहता है, ये देखो मेरे बेटे ने भेजा। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हाजी सदीक साहब हाँ। की जब आप लोग उठेंगे और दुआ करेंगे और ये कहेंगे, मौला इस सारे माहौल का और अपने महबूब की मुखड़े की तेरी बात हुई, उसका सवाब आप जब सब कहेंगे हाजी सदीक को पहुंचा, तो वो नाज करेंगे कि मेरे बेटों ने मुझे याद रखा। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लिहाजा 3 बातें हो गई या 2 बातें हो गई, कौल साबित अपनाओ लोगों, और कौल साबित हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का अदब है। याद रख लो, जब बात हुजूर की याद है, अपनी जुबान बंद करो, ना हुजूर की ज़ात की बशरियत के झगड़े करो, ना नूरानियत के झगड़े करो, ना हाज़िर नाज़िर पे बोलो, ना आपके इल्म को बोलो। अरे बाबा वो कौन थे, क्या थे, ये वो जाने या उनका खुदा था। बेशक, बेशक, बहुत अच्छे, हम बहुत पे अच्छे। एहसान किया कि हमें ईमान दे गए, हाँ, हम पे एहसान किया कि या महबूब को तलाश करने का नमाजों के ज़रिए से, रोज़ों के ज़रिए से, नेकी के ज़रिए रास्ता बता दे, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि बस महबूब की अज़मतें बयान करते थे। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, अपने मरने वालों के लिए दुआ करें, हाँ, सदका खैरात करें। बेशक, वो उधर जाके इस तरह तालिब रहते हैं, इस तरह तालिब रहते हैं और देखते रहते हैं
جیسے سمندر کی لہروں میں ڈوبتا ہوا انسان سہارا تلاش کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈوبتا ہوا انسان جیسے سہارا تلاش کرتا ہے. مرنے والا اپنے پچھلوں کو دیکھتا رہتا ہے, کوئی پڑھ کے بھیج دو, کوئی صدقہ خیرات کر کے بھیج دو. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت حاجی صدیق صاحب اور رانا عبدالغفار صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی بیوی اس وقت میں خطر پہ آیا تھا, اللہ پاک ان کے والدین کی بخشش فرمائے, آقا علیہ السلام کی قبر میں پہچان عطا فرمائے, درجات کی بلندی دے, ففرشوہ من الجنہ, جنتی بستر لگا دے, جنتی جوڑا پہنا دے, حد نگاہ تک ان کی قبر کو اللہ جنت بنا دے. وما علینا الا البلاغ. آج بھی زدہ پر وہ تکی دنیا میں دیکھ تیرے محبوب کی وہ تو نہیں پوچھتے کس جماعت کا ہے, وہ تو نہیں پوچھتے کس طبقے کا ہے, وہ دیکھتے ہیں لا الہ پڑھتا ہے محمد کا غلام ہے, وہ تو اسے مار رہے ہیں اور حضور کے دین کو ختم کر رہے ہیں. یہ ہم بیدار کر دیں, سینوں کو وسعت دے دیں, سینوں کو دے دیں, ایک کو معاف کرنے والا جذبہ دے دیں, ایک دوسرے کی غلطیاں مولا ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنے والا جرأت عطا کر, اور ایک دوسرے کی رائے قبول کرنے والی جرأت عطا کر. اختلاف رہے, مخالفتیں ختم کر دے, ختم دے مولا, سارے دعوتیں ختم کر دے اور اس امت کو متحد کر اور غلبہ عطا کر. الہی پریشان حال امت کی خالی دور کر میرے مالک, رحمت کے دروازے کھول, کرم کے دروازے کھول, اپنی عطا کے دروازے کھول. یا اللہ ہمارے قائد حضور سید شیخ الاسلام مولا یوں قومی نہیں جانتی ان کے پیغام کو, الہی انہوں نے آج کی سطح پر مسلمانوں کو متحد کر کے